بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ کو آج ایک میں تاریخی بات بتانے والا ہوں۔ سلیمان بن عبد الملک، جی ہاں، یہ وہی عبد الملک بن مروان، انہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان کا جو نائب تھا سلیمان بن عبد الملک، یہ بیمار ہو گیا، بادشاہ تھا وقت کا۔ تو جب اس کو اندازہ ہوا کہ اب میری موت میرے بس قریب ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنے نائب کے لیے کچھ نام مقرر کیے، ایک دو نام منتخب کیے، اور اس کے بعد اس پر مشورے کے لیے ایک عالم دین کو، جس کا نام حضرت رجا بن حیوہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو ان کو بلایا اور تاکہ ان سے مشورہ کریں کہ میں نے ایسے ایسے کیا ہے، فلاں فلاں کا انتخاب کیا ہے سلطنت کے لیے، آپ مجھے مشورہ دیں۔ آپ کو وہ دستاویز اس نے لکھی ہوئی تھی وہ دکھلائی۔ تو اس عالم دین نے حضرت حیوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، حضرت رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالی نے جب اس دستاویز کو دیکھا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ آپ کی دستاویز کچھ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ انہوں نے وجہ پوچھی کیوں؟ تو انہوں نے کہا آپ نے ایک نام اپنے ایک بیٹے کا منتخب کیا ہے جو نابالغ بچہ ہے، جس کو کچھ سلطنت کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو وہ اتنی بڑی سلطنت کو کیسے چلائے گا؟ آپ یعنی کہ ایک اہل کو مقرر نہیں کیا۔ آپ نے اپنے دوسرے بیٹے کا اس میں نام لکھا کہ اس کو اگر سلطنت دی جائے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، بلکہ دور کہیں جہاد میں مصروف ہے۔ اب اس کا پتہ نہیں ہے وہ واپس آئے گا یا نہیں، اس کی زندگی کا بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ نے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا ہے سلطنت کے لیے جو یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا پھر کس کو منتخب کریں؟ تو آپ نے ایک نام انہیں بتایا، وہ نام تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ جی ہاں، حضرت عمر بن عبدالعزیز، جو آپ نے بھی کئی دفعہ نام سنا ہوگا، اس کا انتخاب ایک عالم دین نے کیا، اور وہ سلیمان بن عبد الملک کا وہ بھتیجے تھے، بیٹے نہیں تھے، بھتیجے تھے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کا یہ مشورہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کا نام منتخب کیا اپنے خلافت کے لیے، اور پھر کچھ ہی یعنی کہ لوگوں کو بلا کر اس پر انہوں نے بیعت کی، جو وہاں اقربا تھے۔ اس کا پھر انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے انتقال کی خبر کو مشہور نہیں کیا گیا۔ پھر حضرت رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو دوبارہ بلایا اور پھر اس دستاویز پر پھر بیعت لی، اور مہر بند تھی، تو انہوں نے پھر دوبارہ بیعت لی، اور پھر بیعت لینے کے بعد اس کو سرب مہر جو لفافہ تھا اس کو کھولا گیا، اس میں دستاویز نکلی، اس پر اس کی خلافت، سلیمان بن عبد الملک کی خلافت جو نام تھا وہ لکھا ہوا تھا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تھا۔ تو کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا، لیکن آپ نے ان کو قائل کیا کہ دیکھو آپ نے اس پر بیعت کر چکے ہو، ایک بار نہیں 2 بار بیعت کر چکے ہو، لہذا لوگوں نے اس پر بیعت کی اور پھر انہیں قبول فرما لیا۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے ایسا نظام سلطنت کو سنبھالا، ایسا سنبھالا کہ آج بھی دنیا ان کے مثالیں دے کر لوگوں کو بیان کرتی ہے۔ اور بعض لوگ تو یہاں تک کہنے لگے کہ آج وہ دور آ گیا، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور سلطنت تھا، وہ دور آ گیا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دار خلافت تھا، وہ بالکل سیم ٹو سیم۔ تو بعض علماء کرام تو خلافت راشدہ 4 لوگوں میں نہیں بیان کرتے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی شیر خدا، کہ یہ خلافت راشدہ ان 4 میں تھی، نہیں، بلکہ بعض لوگ 5 شمار کرتے ہیں، بعض لوگ 6 شمار کرتے ہیں۔ 5ویں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور 6ٹھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اس خلافت کے پیچھے
عام دماغ نہیں تھا، بلکہ ایک عالم دین کا دماغ تھا، ایک عالم دین کی سوچ تھی۔ اب اس سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کوئی علماء کرام کا کیا تعلق سیاست سے، جب ایک عالم دین ایسا اپنی سیاست، اپنی بصیرت سے ایسا بادشاہ لوگوں کو دے سکتا ہے، ایسا خلیفہ دے سکتا ہے، جو یعنی کہ ایسا منتخب خلیفہ بنا سکتا ہے کہ جو دنیا سلطنت کو بہترین طریقے سے چلا سکتا ہے، کہ عالم دین کے اندر کچھ صلاحیت نہیں ہوگی جو ایسے لوگوں کا انتخاب کر سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنا ایک عام سی بات، دوسرا میں اس کی مثال دے رہا ہوں اس سے نتیجے سے، وہ یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی دینی مسئلہ ہو یا دنیاوی مسئلہ ہو، ایک عالم دین سے اس کا مشورہ ضرور کر لیا کریں۔ یاد رکھیے، مشورہ کرنا ایک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، یاد رکھیے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس مشورے والا کوئی بھی نہیں، کیسے مشورہ کریں؟ تو قریب کے کسی عالم سے جا کر مشورہ کر لیں۔ اگر کوئی عالم دین بھی نہیں ملتا، کوئی آپ سے مشورہ کرنے والا نہیں ہے، آپ کے گھر کا کوئی فرد نہیں ہے کہ آپ ان سے مشورہ کر سکیں، تو ایک مقولہ مشہور ہے کہ پھر گھر کی کسی دیوار سے بیٹھ کے، اس کے ساتھ بیٹھ کے اس سے مشورہ لے لیا کریں۔ یاد رکھیے، مشورے سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اچھا نتیجہ نکلتا ہے، اور بغیر مشورے کے ہو سکتا ہے نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مشورے جیسی سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔